اور تدریس کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی باتیں گزشتہ سبق میں تقریباً ہو گئی تھیں۔ اب آج سے ہم شروع کرتے ہیں درس نظامی کی کتابوں کے تدریس کے طریقے، اس سلسلے میں ہدایات، رہنمائی۔ تو اولا سے شروع کرتے ہیں۔ درجہ اولا میں صرف پڑھائی جاتی ہے، بعد ازاں نحو پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مختلف کتابیں ہیں۔ پہلے ہمارے ہاں میزان الصرف اور اسی طرح قانون چاک والی اور ارشاد الصرف اور اس طرح مختلف کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ ارشاد الصرف تو ابھی پڑھائی جا رہی ہے بہت سے مدارس میں۔ فارسی چونکہ ہمارے ہاں کم ہو گئی ہے تو بعض جگہوں پہ ارشاد الصرف اردو میں ہے، بعض جگہ اساتذہ نے اس کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں، بعض جگہوں پہ عربی میں بھی ارشاد الصرف پڑھائی جاتی ہے۔ مولانا مفتی حسن صاحب کی جو کتاب ہے صرف العزیز، یہ اصل میں تسہیل ہے الصرف الکامل کی، اور الصرف الکامل بھی ارشاد الصرف کی طرز پر اردو میں لکھی گئی کتاب ہے، لیکن اس میں تعدیلات فارسی میں تھیں، کتاب اردو میں۔ تو حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اس کو بالکل اردو میں منتقل کر دیا اور تسہیل کر دی، تشریح توضیح کر دی، اپنے عنوان پہ بہترین کتاب ہے۔ ہمارے عام مدارس میں علم الصرف پڑھائی جاتی ہے، اولین اور اخیرین۔ علم الصرف بھی بڑی اہم اور قیمتی کتاب ہے، لیکن بہرحال قوانین اس میں تفصیل سے نہیں ہے، مختصر ہیں، خلاصہ ہے۔ اب صرف پڑھانے میں کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ الصرف العزیز میں، الصرف الکامل میں، الصرف الکامل حضرت مولانا عزیز اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی، جو فاضل دیوبند تھے اور مدرس رہے پہلے غالباً مدرسہ نصر العلوم گوجرانوالہ میں، پھر مدرسہ اشرف العلوم گوجرانوالہ میں، بعد ازاں یہاں سے گوجرانوالہ سے لاہور چلے گئے، اور پھر لاہور میں چوبرجی میں جہاں جامعہ محمدیہ مولانا مفتی حسن صاحب پڑھاتے تھے پہلے، اب وہ مدرسہ اور ٹرین کی کا پل بننے کی وجہ سے تقریباً ختم ہو گیا۔ ذرا وہاں مسجد ہے اور اس میں حفظ کی کلاس ہے، باقی مدرسے کی بلڈنگ ساری ڈھا دی گئی ہے۔ تو یہ وہاں تشریف لے گئے اور وہیں پہ پھر اپنا آخری وقت گزارا۔ میں نے بھی اس کی زیارت کی تھی غالباً 1993 میں، اور 93 میں ہی حضرت کا وصال ہو گیا تھا۔ وصال سے کچھ عرصہ پہلے میں گیا تھا ان کے پاس۔ بہرحال اپنے عنوان پہ بڑی اچھی کتاب۔ ان کتابوں کا طرز تو یہ ہے کہ مبادی، مقاصد، توابع، جو ترتیب ہے کتابوں کے لکھنے کی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ شروع میں مبادی کتاب میں جس میں 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، اور بلکہ 6 اقسام سے پہلے علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، تو یہ مبادیات ہیں شروع میں۔ اس کے بعد مقاصد میں گردانے ہیں سب سے پہلے، اور گردانوں کے طرز میں اور صیغوں کی پہچان کے طریقے، گردانوں کی پہچان کے طریقے، اور پھر اس کے بعد صیغہ نکالنے کے طریقے۔ تو یہ اہم مباحث، صیغوں کی پہچان، بابوں کی پہچان
وغیرہ وہ یہ بحثیں ہیں، یہ بھی تقریباً ساری یہ مقاصد کے مبادی کہہ لیں آپ. اور اس کے بعد پھر مقاصد میں سے قوانین ہیں صرف کے. حضرت مولانا مفتی حسن صاحب نے ترتیب تھوڑی تبدیل کر دی. ارشاد صرف کی اور اصرف الکامل کی اور اس قسم کی کتابوں کی ترتیب یہ ہے کہ ان میں پہلے قوانین ہے صحیح کے، پھر محموس کے، پھر مثال، پھر اجوف، پھر ناقص، پھر لفیف، پھر مضاعف. یہ ترتیب ہے ارشاد الصرف کی بھی اور اس طرز پہ لکھی گئی اکثر کتابوں کی. مولانا مفتی حسن صاحب نے ترتیب بدل ڈالی طلبا کی تسہیل کے لیے جیسا کہ انہوں نے مناسب سمجھا، اور انہوں نے صرف العزیز میں ترتیب رکھی ہے. سب سے پہلے ماضی میں لگنے والے تمام قوانین، اس لیے کہ گردانیں پہلے ماضی سے یاد کروائی جاتی ہیں. پہلے ماضی کی گردان یاد ہوتی ہے، پھر مضارع کی گردان یاد ہوتی ہے، پھر آگے. تو اس ترتیب سے پہلے ماضی میں لگنے والے تمام قوانین، بھلے وہ مضارع میں، اس میں فاعل مفعول میں، امر نہیں میں بھی لگتے ہوں، لیکن ماضی میں لگتے ہیں تو سب قانون پہلے جمع کرتے ہیں. پھر مضارع والے قانون، پھر ایسے آگے اس میں فاعل مفعول اور امر نہیں وغیرہ کے تمام قوانین حضرت مصطفیٰ نے اس ترتیب سے جمع فرمائے ہیں. بہرحال اچھی ترتیب ہے. حضرت مفتی حسن صاحب کی ترتیب یہ ہے کہ وہ دورہ صرف نحو کرواتے ہیں. جن طلبا نے پہلے صرف پڑھ رکھی ہوتی ہے انہیں ایک ایک دن کے اندر کوئی 20 25 قوانین یاد کروا دیتے ہیں. اور ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 4 قانون 5 قانون لمبے ہیں تو 2 یا 3 قانون، یا زیادہ لمبے ہیں جیسے کہ قالا والا قانون یہ اس طرح، تو یا وہ اجتماع ساکنان والے قوانین تو وہ ایک ایک قانون، تو 1 2 3 4 قانون پڑھا دیے. اب طلبا سے کہا کہ تکرار کریں ان کا. طلبا نے بیٹھ کے تکرار کرنا شروع کر دیا. اب تکرار کر لیے، 10 منٹ دے دیے، پھر آگے 1 2 3 4 قانون دوبارہ پھر پڑھا دیے. وہ تکرار کے لیے وقت دے دیے 10 منٹ. طلبا نے ایک دوسرے کو سنا لیے، پھر آگے پھر آگے. یوں صبح سے لے کے ظہر تک صاحب تقریباً 20 25 قوانین پڑھا دیتے ہیں ایک دن میں. پھر دوسرے دن میں بھی ایسے ہی لمبے قانون ہے تو وہ 10 15 ہو جاتے ہیں، 15 20 ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہیں تو 20 25 30 تک ہو جاتے ہیں. یوں ایک ہفتے میں تمام قوانین پڑھا دیتے ہیں. تو صبح کے وقت میں ترتیب یہ ہوتی ہے. ابھی نہیں مجھے معلوم، میں بہت عرصہ پہلے مستقبل میں خود مجھے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، تو ہم نے یہ جب اشرف العزیز حضرت مستقبل میں ابھی مرتب کی ہی تھی اور چھپی نہیں تھی ابھی تک اشرف العزیز، لیکن وہ ترتیب دے دی تھی. تو مجھے فرمایا کہ آپ آئیں ہمارے پاس، اور ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے صرف کے پڑھانے کی، تو یہ آپ دیکھ لیں اور آپ پھر اس انداز سے پڑھایا کریں. تو میں اس وقت غالباً مبتدی مدرس تھا. یہ غالباً بات ہوگی کوئی 2000 کے آگے پیچھے کی، سن 2000 کے آگے پیچھے. تو میں گیا پھر ساری ترتیب دیکھی سب کی، بہت اچھی لگی. پھر کافی عرصہ پھر میں نے سب کی ترتیب کے مطابق دورہ صرف نحو کروایا. تو اب ظہر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مصحف دورہ صرف نحو میں طلبا کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور ان سے گردانے سنتے تھے مسلسل ظہر سے اثر، مسلسل مغرب سے عشاء، اور بس اوقات عشاء کے بعد دیر تک. کبھی مغرب کے بعد فرصت نہیں ملی تو عشاء کے بعد بیٹھ کے طلبا کو لے کے گھنٹے 2 3 گھنٹے ان سے گردانے سنتے رہے، ایک ایک سے سنتے رہے اور صیغے پوچھتے رہے. تو اب گردانوں کے ساتھ صیغوں کی پہچان بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمے کی مشق بھی نہایت ضروری ہے. ترجمے کی مشق اس کہ ابتدائی سے شروع ہو جانی چاہیے. یعنی جب گردان یاد کروائی جائے 7 ترجمہ یاد کروائے.
آپ بچے سے ایک دفعہ پہلے اچھی طرح گردان یاد کروا لیجیے کہ گردان میں اٹکن نہ آئے. مفتی حسن صاحب ایک لفظ بولتے اٹک جھٹک چھٹک، کوئی چیز گوارا نہیں ہے. تو اٹک جھٹک چھٹک سب ختم ہو جائے، طالب روانی کے ساتھ گردان سنانے لگ جائے. اب اسے کہا جائے کہ ترجمہ گردان کے ساتھ سناؤ. ضرابہ مارا اسے ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد ذکر غائب، فعل ماضی معلوم، ثلاثی مجرد سے اسباق فعل یا فعل. ضربا مارا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. تو یوں ہر گردان کے ساتھ مکمل ترجمہ صیغے باب مکمل سے اقسام شش اقسام وغیرہ وہ لکھی ہوئی ہیں اصرف العزیز کے اندر. تو یوں پوری گردان بما ترجمے کے ہر چیز کے ساتھ یاد کروائی جائے. اور ترجمے کی پہچان ہو. پھر جیسے کہ علم الصرف کا انداز ہے تمرینوں کا، تو تمرینوں کا انداز بھی ساتھ رکھ لیا جائے کہ اب یہ صیغہ بتاؤ ترجمہ کرو، یہ صیغہ بتاؤ ترجمہ کرو، صیغہ بتاؤ یہ. تو یوں اس میں صرف کے سبق میں وقت 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا نہیں چل سکتا. مدارس میں عام طور پہ جہاں اساتذہ محنت کرواتے ہیں، صرف کے استاد کم از کم 4-5 گھنٹے لیتے ہیں. اور مفتی حسن صاحب کی ترتیب اور بہت سارے حضرات کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اولا والی کلاس کو شروع سال میں کوئی 4 مہینے 5 مہینے مسلسل صرف ہی پڑھاتے ہیں. صبح سے شام صرف کے سوا کوئی سبق نہیں. رات تک طلبا نے بس گردانیں یاد کرنی ہے، صیغے یاد کرنے ہیں، قانون یاد کرنے ہیں، بس اس لیے. اور جب صرف کا ایک معتد بھی حصہ گزر جائے، پھر ساتھ نحمیر شروع کروائی، یہ علم نحو شروع کروائی. اب وہ شروع کروائی تو تھوڑی زیادہ وقت نحو کا، تھوڑا وقت زیادہ وقت صرف کا، تھوڑا وقت نحو کا، یہاں تک کہ ششمائی امتحان تک یوں چلے کہ تھوڑی نحو اور زیادہ وقت صرف میں. اور ششمائی امتحان تک مفتی حسن صاحب اور بہت سارے اساتذہ کو دیکھا ہے وہ صرف مکمل کروا دیتے. اب ششمائی سے لے کے سالانہ تک جو 3 مہینے ہیں اس میں صرف نحو چلے گی، اور صرف کے ساتھ صیغے چلتے رہتے ہیں. صرف کے صیغے دیتے رہتے ہیں، وہ طلبہ حل کر کے نکالتے رہتے ہیں. وہ یہ ایک ترتیب چلتی رہتی ہے سال کے آخر تک. اور پھر سال کے آخر میں جا کے جب دیکھا کہ نحو بھی ختم ہو گئی ہے یا قریب پہنچنے والی ہے، اب صرف اور نحو کے اجرا کے لیے نور الاضاء پڑھائی جاتی تھی پہلے زمانے میں. نور الاضاء پڑھا دی، اس میں ساتھ اجرا کیا، صیغے نکلوائے، ترکیبیں کروائیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ نور الاضاء شروع کروانے سے پہلے اولا والے طلباء کو شرح میں تعامل شروع کروا دی جائے. اور شرح میں تعامل پہلے تو سادہ ترکیب زنجیری کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے. ہم نے ترکیب زنجیری کے ساتھ شرح میں تعامل یاد کی تھی. تو بس ایک دفعہ اگر، اور اس میں پھر نفلوں میں ہم نے نامیر سنائی، تو اگر اس انداز سے اس طرح نحو اور ان کا اجرا ہو جائے تو طالب کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھاتا. اب شرح میں تعامل کی ہو گئی ترکیبیں پوری کتاب کی، اور ترکیبوں کے ساتھ پھر انہیں نور الاضاء اولا والے سال میں آخر میں شروع کروا دی. اگر آپ اولا پڑھائیں تو میں مشورہ دوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلی سماعی صرف پڑھائیں اور کوشش کریں کہ صرف زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور دوسری سماعی کے شروع سے نحمیر یا علم نحو جو کتابیں مناسب سننے وہ شروع کروائیں، اور صرف بھی ساتھ چلتی رہے اور نحو بھی چلتی رہے. اور ششمائی امتحان سے پہلے نحو کا معتد بھی حصہ ہو جائے، اور صرف تو اس سے پہلے مکمل ہو جائے. اور پھر تیسری سماعی میں نحو کا جو باقی ماندہ حصہ ہے وہ چلے، اور ساتھ شرح میں تعامل. اور پھر آخری 1 مہینہ یا 2 مہینہ وہ نور الاضاء ساتھ شروع ہو جائے، یا کوئی بھی کتاب شروع کی جا سکتی ہے ترکیب طلبا کے مطالعے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اور صیغے نکلوانے کے لیے، گردانوں اور تراکیب کی مہارت کے لیے، مشق کے لیے کوئی بھی کتاب شروع کروائی جا سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ نور الاضاء شروع کرو لیے، مسائل بھی اس کے اندر موجود ہیں. اب
ترجمے کی پہچان بھی ہو جائے، صیغوں کی پہچان بھی ہو جائے اور صیغے یاد بھی ہو جائیں. تو مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے سرف العزیز میں صیغوں کی پہچان کے بہت اچھے اچھے طریقے سرف العزیز میں بیان فرمائے، تحریر کی ہیں. تو اگر اس انداز سے طالب کو یاد کروا دیا جائے. یہاں ایک بات میں پہلے عرض کرتا چلوں ابتدا میں کہ جب استاذ نے سبق پڑھانا ہے، بھلے اردو کی کتاب ہے، تو پہلے استاذ اس پورے مضمون کو خود ذہن نشین کرے، ہضم کرے. جب استاذ اس کو ہضم کر لے گا، اب طالب علم کو مشق کروائے گا تو طالب علم کے لیے وہ مشق بڑی آسان ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب طالب کو یاد کروائے گا بار 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 بار. اس میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو طلبہ آتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے مدارس میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو یہی طریقہ سب سے بہتر ہے. اس سے اور بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ ارشاد الصرف پڑھائیں، صرف العزیز پڑھائیں، کوئی ایسی بڑی کتاب پڑھائیں جس میں طلبہ میں خوب مہارت پیدا کریں. لیکن یہ دور ہے کچھ ضعف اور کمزوری کا حافظوں کی، اور کچھ سال پسندی کا. قیوا کمزور ہو چکے ہیں. آج کے دور میں اس طرح رٹے جیسے پہلے زمانے میں رکھتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ کم کرنا چاہیے، اور رٹوں کی بجائے کوشش یہ کریں کہ کلاس میں بیٹھ کے سبق کتنی دفعہ دہرا دیا جائے، طلبہ سے سن لیا جائے کہ طلبہ وہیں پہ بیٹھ کے سبق کو یاد کر لیں. اور یہ اصول صرف صرف میں نہیں بلکہ دورے تک تمام اسباق میں یہی اصول آج کے دور کے لیے کارگر ہے کہ وہیں بیٹھ کے سبق ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ دہرا دیا جائے، طالب سے سن لیا جائے یہاں تک کہ طلبہ کو سبق یاد ہو جائے. اس سلسلے میں گردانیں یاد کروانے کے لیے مولانا مفتی بول بابا دامت برکاتہ اللہ علیہ کا انداز بھی بہترین ہے، لیکن وہ انداز طلبہ کے لیے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، بلکہ میں تو اختیار کرتا ہوں. لیکن وہ انداز زیادہ بہتر ہے کہ ہم رکھیں ان لوگوں کے لیے جو مکمل عالم نہیں بننا چاہتے، دراست دینیہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا وہ صرف قرآن پاک کی عربی سیکھ کے، قرآنی عربی سیکھ کے تو قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں. ایسے طلباء کو مفتی بابا صاحب کی کتاب قرآنی عربی سیکھیں، 3 حصے ہیں اس کے، وہ پڑھائی جائے. چھوٹے سائز میں بھی ہے، جیبی سائز میں بھی، اور بڑی ضخیم کتابیں بھی ہیں. ضخیم کتابوں میں مثالیں بہت ساری، اور جیبی سائز میں خلاصہ ہے، بنیادی باتیں ساری ہیں اس میں بھی. تو وہ مفتی بابا صاحب کا جو انداز ہے، اسی انداز سے اگر پڑھائی جائے اشاروں کے ساتھ تب فائدہ ہے، اور اگر اشاروں سے نہ پڑھائی جائے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر وہ زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اشاروں کے ساتھ قرآنی عربی پڑھا دینا نہایت مفید ہے. اب اگر گردانے ہم چاہتے ہیں کہ طلباء کے ساتھ اسی وقت یاد کر لیں تو اس کا سہل طریقہ قرآنی عربی ہے. اب قرآنی عربی میں مثلا اشارہ ہے پہلے غائب کا، ہوا ہما ہم، تو استاذ نے بھی اشارہ کرنا ہے، طلباء سے بھی اشارے کروانے ہیں، اور اب اس کو اتنا یاد کروانا ہے کہ طالب سے اسی وقت یاد ہو جائے. اب استاذ بھی اشارہ کرے گا، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، شاگرد بھی ساتھ ساتھ ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم کرتے جائیں گے یہاں تک کہ انہیں ہوا ہما ہم یاد ہو جائے. پھر آگے انتا انتما انتم، انتا انتما انتم، انتا انتما انتم، طالب بھی پڑھ رہا ہے، استاذ بھی پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ انتا انتما انتم اس طالب کو یاد ہو جائے. انا نحنو، انا نحنو، انا نحنو، انا نحنو، استاد اور شاگرد سب مل کے پڑھ رہے ہیں. پھر ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحنو، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتما انتم، انا نحنو. یہ اتنا استاد اس کی مشق کروائے اس طلباء کو ساتھ مل کے، اور خود بھی اشارہ کرے اور طالب بھی اشارہ کرے یہاں تک کہ وہ اسے یاد ہو جائے. تو غائب کے لیے اشارہ بائیں طرف، دائیں ہاتھ سے مذکر کا، اور پیچھے کی طرف، اور مخاطب کا اشارہ سامنے، ہوا سے 1 انگلی، ہما سے 2 انگلیاں، اور ہم میں سب انگلیاں.
اور انا سے اپنی طرف اشارہ ہے، انگلی کا ایک انگلی، اور نحنو سے اپنی طرف اپنے سینے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور سب انگلیاں کھول لی۔ تو یہ انداز ہے، اس انداز سے اگر پڑھائی جائے تو طالب کے لیے اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، نہایت سہل ہو جاتا ہے، اور ادھر بیٹھ کے یاد کروا دیتے ہیں۔ اب پھر روزانہ سب کی سبق منزل وہ نہیں چھوڑنا، قرآن عربی جب تک ختم نہ ہو جائے پہلے دن سے سارا سنیں، وقت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سنیں، سب کے تو سنیں ہی، پچھلا سبق سنیں، اور منزل میں سے تھوڑا 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 روزانہ سنیں، جی کل یہ اتنا کیا تھا، جی آج اس سے آگے کریں، جی آج اس سے آگے کریں۔ تو کوشش کریں کہ پیچھے سے نہ بھولنے پائے، مسلسل پیچھے ساتھ ساتھ چلے، تھوڑا ہو لیکن پختہ ہو، پکا ہو۔ جب اس انداز سے قرآن عربی پڑھا دی جاتی ہے تو یہ 2 لیول 3 لیول مکمل ہونے تک طالب علم کے لیے قرآن پاک کی عربی کو اور صیغوں کو سمجھنا اور ان کو ترجمہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انداز قرآن عربی پڑھانے کا۔ تو اب ہم نے طلباء کو صیغے اچھی طرح یاد کروا دیے، ذہن نشین کروا دیے، طلباء نے صیغے نکالنے سیکھ لیے، ان کے ترجمے کرنے سیکھ لیے۔ اب ہم قرآن پاک سے انہیں صیغے نکلوائیں، قرآن پاک کھول کے سامنے رکھیں اور طلباء سے کہیں جی بتاؤ یہ کون سا صیغہ ہے، بتاؤ یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو قرآن پاک کا ایک نور ہوتا ہے، جب قرآن کھول کے سامنے رکھا جاتا ہے، قرآن کا نور ہوتا ہے، تو اس بات کو طلباء کے لیے اس بات کی مشق بہت بہترین ہو جاتی ہے، بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو طلباء کو قرآن پاک سے یا احادیث مبارکہ سے صیغوں کا اجرا کروایا جائے، پھر صیغے لکھوائے جائیں تو بہتر ہے، بہترین انداز ہے کہ صیغے دیے جائیں روزانہ اور طلباء نے لکھیں، روزانہ صیغے دیے جائیں، طلباء نے لکھیں۔ ہمارے یہاں پہلے اساتذہ کی ترتیب ہوتی تھی کہ ہزاروں صیغے لکھواتے تھے، ایک استاد کے بارے میں سنا 6000 صیغے 7000 صیغے طلباء سے لکھواتے، تو صیغے لکھوانے سے وہ صیغے ذہن نشین ہو جائیں گے، ازبر ہو جائیں گے، پھر بھولیں گے نہیں کبھی بھی۔ تو لکھنے لکھوانے کا اہتمام پہلے دن سے ہی کیا جائے، اور یہی دور ہوتا ہے کہ جب طالب علم کو لکھائی بھی سکھانی ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ طلباء کی کاپیاں بھی چیک کی جائیں، اور کاپیاں چیک کر کے ان کی لکھائی کی جو غلطیاں ہیں صیغوں میں وہ بھی ابھی حل کر دی جائیں، دور کروا دی جائیں، اس لیے کہ جب انہوں نے امتحان میں بالخصوص ثانیہ کے امتحان میں جب انہوں نے گردانیں لکھنی ہیں، صیغے لکھنے ہیں، قوانین لکھنے ہیں علم الصیغہ میں، تو اگر ان کی استاد نے غلطیاں نہیں نکلوائی ہوں گی تو علم الصیغہ کے امتحان میں وہ ان کے لیے اچھے نمبر لینا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان سے لکھوایا بھی جائے اور لکھوا کے چیک کیا جائے، صیغے چیک کیے جائیں، غلطیوں کی نشاندہی کی جائے اور کہا جائے دوبارہ لکھیں۔ امتحانی تیاری کے لیے یہ بات بھی بہتر ہے کہ طلباء کو قوانین بھی لکھوائے جائیں، انہیں کہا جائے کہ اب یاد کر لیا قانون، بیٹھ کے یہاں زبانی لکھو بغیر کتاب کو دیکھیں، استاد کے پاس بیٹھ کے طالب علم قانون جب لکھے گا اس کو لکھنا آ جائے گا، تو وہ آگے مدرسے کا امتحان ہو یا وفاق کا امتحان ہو اس میں اچھے نمبر لے سکے گا اگر استاد نے اس کی غلطیاں لکھنے کی دور کروا دی ہیں۔ تو پھر میں دہراتا ہوں بات کہ اولیٰ کے طلباء، صرف کے طلباء، نحو کے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ استاد انہیں مکمل وقت دے اور بالکل دائیں بائیں توجہ نہ کرے، موبائل تو اس کے ہاتھ میں ہونا نہیں چاہیے نا، استاد موبائل کو چارجنگ پہ لگا کے سائلنٹ کر کے کمرے میں رکھ کے آ جائے، اور دوران سبق موبائل اس کے پاس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ
کبھی فون آ جائے گا، کبھی کا میسج آئے گا، کبھی کو آواز آئے گی، ادھر توجہ کرے گا، سبق نہیں پڑھا سکتا۔ تو صرف کا سبق سب سے لمبا ہو، استاد طلبہ کے ساتھ مسلسل بیٹھا رہے۔ طلبہ آج دور یہ ہے کہ طلبہ کو کہہ دینا کہ یاد کر کے، طالب نہیں یاد کر کے آتا، پاس بٹھا کے یاد کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مصروف عالم کو، مصروف آدمی کو صرف کا سبق بھی نہیں دینا چاہیے۔ جس کے اپنے کام کاج ہیں، بہت ساری مصروفیات ہیں، وہ صرف کا سبق نہ پڑھائے، خود ہی کہہ دے کہ میں نہیں پڑھاتا۔ اور اگر کوئی بڑے استاد ہیں، وہ پڑھانا چاہتے ہیں، ان سے طلبہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مصروف ہیں، تو پھر وہ استاد کیا کریں، اپنے ساتھ ایک معاون شاگرد رکھیں کہ استاد سبق پڑھا دیں، سمجھا دیں، لیکن وہ معاون استاد طلبہ کو صرف یاد کروائے، دہرائی کروائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر صرف نہیں آ سکتی۔ تو پہلے زمانے میں تو مشہور تھا وہ مصرع، ہر صرف 11، عقل باشد چوں سگا، نحو 11 عقل باشد چوں شہاں۔ تو صرفیوں کو ضروری ہے کہ وہ سگوں کی طرح بس بولتے رہیں، بولتے جائیں، تھکے نہیں۔ جتنا بولیں گے اتنا چیز یاد ہوگی۔ عام طور پہ ہمارے ہاں صرف بھی پڑھا دی جاتی ہے لیکچر کے انداز میں، اور اس کے بعد طلبہ تکرار مطالعہ تکرار نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، تو اس صرف کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ بنیادی مضمون ہے، اور دورے تک بلکہ زندگی بھر اس چیز کی بنیادی ضرورت ہے۔ صیغے آئیں گے تو ترجمہ کر سکے گا، ورنہ ترجمہ صحیح نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جائے، بہت محنت کی جائے، اور محنتی استاد ہی رکھے جائیں صرف پڑھانے کے لیے۔ اور جو اساتذہ محنت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، اور عام طور پہ وہ سہل پسند ہوتے ہیں، تو ان کو صرف کا استاد بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ علم صرف کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ ابھی جو تجربات میرے تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ صرف پہ بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ بنیادی کتابیں ہی ہم پڑھا لیں اور سہل کر کے سمجھا دیں، انہیں ان کے ذہن نشین کروا دیں تو کافی ہے۔ قرآن پاک کے صیغوں پہ ہمارے گجرا والا کے عالم مولانا سیف الرحمان قاسم، انہوں نے ایک دفعہ قرآن پاک کے سارے صیغے نکال کے الگ کیے تھے، لیکن انہوں نے چھپوائے نہیں تھے۔ ابھی ایک ضخیم کتاب صیغ قرآنی کے نام سے چھپ بھی چکی ہے۔ مفتی ابوالبابا صاحب قاتم العالیہ نے بھی قرآنی عربی سیکھی کا 4تھا لیول جو بنایا ہے، وہ الفاظ قرآن کا ہے، تو اس سے بھی صیغے آپ کو مل سکتے ہیں طلبہ سے نکلوانے کے لیے۔ تو صیغ قرآنی بھی ایک کتاب چھپ چکی ہے الگ سے، اور مفتی البابا صاحب کی جو کتاب ہے الفاظ قرآن، وہ بھی صیغ طلبہ کو دینے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ باقی اس عنوان پہ اور بھی کتابیں ہیں، کتابوں میں بھی صیغے ہوتے ہیں، تمرینات کی کتابیں بھی الگ سے چھپی ہوئی ہیں۔ آپ مارکیٹ جائیں گے تو آپ کو صرف کی صیغوں کی بہت سی کتابیں دستیاب ہو جائیں گی استاذ کے پاس۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ استاذ پر لازم ہے کہ جو فن کی کتاب پڑھانی ہے صرف وہی اس کے سامنے نہ ہو، بلکہ مزید کتابیں بھی اس کے سامنے ہوں، اور ان کتابوں کا مطالعہ کرے اور اپنے سبق کو مزید واضح اور اس کی تشریح توضیح کر کے، اسے منعقد کر کے، خوبصورت کر کے طلباء کے سامنے پیش کرے جو بھی سبق پڑھانا ہے، اور اس کی دوسری کتابوں سے جو مثالیں دی ہوئی ہیں وہ دے، تاکہ مضمون فن اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے یہاں پہلے ارشاد الصرف بھی زبانی یاد کروانے کا انداز تھا۔ مولانا ارشاد صاحب، مولانا اشرف شاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر اساتذہ ارشاد الصرف کے قوانین زبانی سنتے تھے، اور وہ بھی نفلوں میں سنتے تھے۔ تو قوانین جب تک یاد نہیں ہوں گے اچھی طرح ازبر،
اور ان کا اجرا بھرپور نہیں ہوگا، طالب کبھی بھی علم صرف میں مہارت پیدا نہیں کر سکتا۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں علم نحو پہ، چونکہ وقت کافی ہوا چاہتا ہے، علم نحو پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ علم نحو میں اولا والے سال میں علم نحو پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہاں اکثر مدارس میں آج کل، جبکہ پہلے نحویر پڑھائی جاتی تھی، فارسی میں ہے، میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بعد ازاں اس کی تعریب ہو گئی، تعریب والی نحویر بھی میرے پاس موجود ہے، اب مارکیٹ میں مل جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ ہو گیا اردو میں، اردو ترجمے والی بھی بازار میں دستیاب ہوتی ہے۔ اچھا، صرف کے اندر جو دوسری کتاب ہے علم الصیغہ، وہ بھی فارسی میں ہے، اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو مکمل صحت یابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم پہ تا دیر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کو عمر انس عطا فرمائے، بہت بڑا سرمایہ ہمارا۔ تو حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے ترجمے والی علم الصیغہ چھپی بازار میں عام مل جاتی ہے، اور بلکہ اکثر مدارس نے شاید وہی نصاب میں رکھی ہوتی ہے علم الصیغہ۔ تو صرف کی بات میں چلیں، علم الصیغہ کی بات بھی ساتھ ہی ہو جائے۔ علم الصیغہ بڑی قیمتی کتاب ہے، اور اس کے آخر میں صیغے بھی دیے گئے ہیں نکالنے کے لیے، تو علم الصیغہ میں صیغوں کی اچھی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اگر صرف اولا والے سال میں اچھی پڑھ لی ہے، تو علم الصیغہ پڑھنا تو مہینے 2 مہینے کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 3 مہینے لگ جائیں گے بڑی ہے، تو اس سے طالب میں کچھ مزید استعداد صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے علم الصیغہ پڑھنے سے۔ اور صرف تو بس اولا اور ثانیہ میں ہے، اس کے بعد صرف کی کتاب کوئی بھی نہیں۔ اب علم النحو ہے یا نحویر ہے، تو یہ پڑھانی ہے، اس میں قواعد زبانی یاد کروانے ہیں، لیکن قواعد مشکل ہوتے ہیں طالب کے لیے، نحو کے سمجھنا بھی یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ علم النحو بھی ذرا مشکل کتاب ہے، اتنی زیادہ سہل کتاب نہیں ہے، آج کل طلباء کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور بکثرت طلباء کا یہ اولا والے طلباء کا جو ساجین علم النحو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہمیں، تو بڑی مشکل کتاب ہے، نحو تو بڑا مشکل سبق ہے، سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کو، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ ذوق عطا فرمایا تھا۔ حضرت مفتی صاحب پڑھنے کے دور سے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت کا ایک مزاج بنا دیا تھا، تو میں ابتدائی درجات میں تھا، مصحف پڑھتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے مصحف ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، کبھی بھی وہ کتاب سے سر نہیں اٹھاتے تھے، ہر وقت پڑھنا پڑھنا پڑھنا، مزاج بن گیا، ذوق بن گیا۔ پھر اس کے بعد جب مصحف نے تدریس شروع فرمائی تو کتابیں پڑھاتے تھے، تو اس میں تسہیل کی بڑی کوشش فرماتے تھے، بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اور علم النحو کی ایک طالب نے ان کی کاپی لکھی، شاید کہ میرے پاس ہو، اس میں ہر بات کو بہت ہی سال کر کے پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ طالب مبتدی ہوتا ہے، اور اس کو پھر اس کی سطح کی مثالیں دے کے سمجھایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ طالب علم کو سمجھانا یہ تفہیم، یہ مستقل ایک فن ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس تفہیم کے لیے بڑی محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا تھے کہ تعبیر ایسی کہ جو طالب علم کے دل و دماغ میں اتر جائے، اس کو سمجھ آ جائے، اس کے لیے میں الگ سے محنت کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ استاذ کو چاہیے کہ بیٹھ کے وہ تعبیرات طے کرے پہلے، کہ یہ بات میں نے طالب کو کیسے سمجھانی ہے۔ اب ایک لکھی ہوئی ہے تعریف، عربی میں لکھی ہوئی ہے، اب یہ کیا ہے کہ وہ عربی اہی طلبہ کو سنا دی جائے اور کہا جائے یاد کرو، رٹا مارو اس کو۔ عربی میں تعریف لکھی ہوئی ہے، اس کا لفظی ترجمہ کر کے کہا جائے رٹا مارو اس کو، یاد کرو اس کو۔
تو اس سے طالب وہ سمجھے گا نہیں، تو رٹا مارنے کا بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ زور لگائیں پورا کہ طالب علم اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے، یعنی تعریف آپ اس انداز سے کریں کہ طالب علم کے لیے اس کو سمجھنا نہایت سہل ہو جائے، بہت آسان ہو جائے. تو اب وہ کیا تعبیر ہوگی جس سے میں ایک تعریف سمجھاؤں گا. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. معرب کی کیا تعریف ہے، مبنی کی کیا تعریف ہے، مثال دے رہا ہوں. مبتدا کسے کہتے ہیں، یہ چلو علم صرف کی کیا تعریف، علم نحو کی کیا تعریف. تو ان تعریفات کو میں نے سمجھانا ہے طلبا کو، تو لازم ہے کہ پہلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اس کی تعبیرات طے کروں کہ میری جو جماعت ہے اس میں یہ جو طلبا ہیں ان میں کمزور طالب علم کون سا ہے، اور وہ میری بات کیسے سمجھے گا، اور اس کے ذہن میں نے یہ بات کیسے ڈالنی ہے، یہ تعریف اس کے دماغ میں کیسے ڈالنی ہے. اس کو سہل کر کے پھر اس کے دماغ میں ڈالا جائے. ہر زمانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے تسہیل کی کتنی کوشش فرمائی ہے. حکیم المدد تھانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور بہت سال کر کے لکھی، نہایت سال کر کے لکھی. حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم اسلام میں مسائل بہت ہی زیادہ آسان کر کے لکھی. باقی الگ بات ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ضرورت پڑتی ہے دوبارہ سے تسہیل کی. تو اب مفتی صاحب نے تسہیل تو کر دی مسائل کی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ضرورت پڑی مزید تسہیل کی. تو اب تعلیم اسلام کی تسہیل بھی کی گئی، بہت سارے حضرات نے کی، ترتیب نہیں لگائی. اور بہشتی زیور کی تسہیل حضرت مولانا مفتی الوبا صاحب اور ان کی جماعت نے کی. تسہیل بہشتی زیور کے نام سے چھپی ہوئی کتاب ہے. تو تسہیل ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے. اب ہمارے اساتذہ نے اب علم النحو بھی ہے مثال کے طور پہ، اپنے زمانے کے اعتبار سے شاید نہایت سہل کتاب تھی، لیکن آج کے زمانے کے لیے وہ پھر مشکل ہو گئی ہے. اب اس کو سہل کیسے کرنا ہے، تو یہ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طلباء کے لیے اس کو مزید سے مزید سہل کروں. تو اب علم النحو پڑھائی جائے تو آسان کر کے. اب آسان کتاب ہمیں کو مل جائے ایسی جسے ہم دیکھ لیں کہ تسہیل کیسے ہوتی ہے. تو اس میں مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے العلامات النحویہ، اس میں شروع میں تو علامات ہیں، اور کتاب کے نصف کے بعد آگے جا کے انہوں نے نامیر کا خلاصہ لکھ دیا ہے. بڑا سہل اور بڑا آسان ہے. اسی طرح انہوں نے توضیح النحو کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں تراکیب کو بڑا سہل کر کے لکھ دیا ہے. ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے. اور بھی بہت سی کتابیں، مولانا محمد صدیق ندوی باندھوی بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے متقی پرہیزگار اور بہت ہی بڑے صاحب فن عالم تھے انڈیا کے. تھوڑا عرصہ پہلے ہوا ان کا انتقال. تو حضرت مولانا صدیق باندھوی رحم اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، صرف پہ بھی اور نحو پہ بھی تسہیل کی حضرت نے بڑی بہترین. اور ابھی تو بازار میں مارکیٹ میں آپ کو درجنوں کتابیں مل جائیں گی صرف اور نحو کی تسہیل کی. آپ وہ کتابیں بہت ساری جو آپ کو میسر ہو آپ خرید لیں. اور آج تو دور ہے پی ڈی ایف کا، اگر آپ پی ڈی ایف سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، تو پی ڈی ایف کتابیں اکٹھی کر لیں. بہرحال زیادہ فائدہ تو ہوتا ہے ہارڈ کاپی کا، تو وہ آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کے لیے اس سے استفادہ زیادہ آسان ہوگا. تو آپ بہت سی کتابیں دیکھیں، ان کے اصطلاحات دیکھیں، اس نے کیسے بیان کیا ہے، اس نے کیسے تعبیر کیا ہے، تو وہ ان سے پھر آپ کو ایک بہترین آسان تعبیر مل جائے گی. تو اسے آپ پہلے ذہن نشین کریں، اس کے بعد طلباء کو ذہن نشین کروائیں. تو علم النحو کے حوالے سے میں نے یہ بنیادی بات عرض کی ہے کہ علم النحو کو ہم نے سہل کرنا ہے، آسان کرنا ہے. اب سہل کر کے ان کو یاد کروانا ہے، مسائل یاد کروانے ہیں. اب اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کتاب دیں اور کتاب پہ نشان لگا کے کہیں جاؤ جا کے رٹا مار کے آؤ. اب طلبا رٹا مار کے آئیں گے، آپ ان سے سن لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے خود رٹا ماریں، اور رٹا مار کے آپ طلبا کے سامنے جب بیٹھیں
تو ایک تعریف انہیں بتائیں اور انہیں کہیں جی ہاں اب سناؤ میں نے کیا کہا، طالب سنائے، پھر آپ انہیں کہیں، پھر کہیں دوبارہ سناؤ، سے بارہ سناؤ، اگر پہلی دفعہ اس نے صحیح نہیں سنایا تو اسے پھر دوبارہ آپ سنا دیں، سے بارہ سنا دیں، چار بارہ 5 بار آپ اسے اتنا سنا کے اسے یاد کروا دیں، اور پھر اسے اتنی بار سنیں کہ وہ اس کے لیے اس کو بعد میں یاد کرنے کا اس پہ زور نہ دینا پڑے، وہ چیزوں سے اسی وقت یاد ہو جاتا، اور بعد میں صرف اسے مزید پختہ کرنا ہو، لیکن وہ چیز سمجھ بھی آ جائے اور یاد بھی ہو جائے۔ جب آپ بار بار اسے دہرائیں گے تو اس کے لیے بعد میں دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ نحو پہ ابتدائی کتابیں تو 20 کتابیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ اللہ علیہ نے مشورہ یہ دیا کہ استادوں کو چاہیے کہ مفتاح القرآن کو اپنے مطالعے میں رکھیں، تو مفتاح القرآن بھی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، غالباً 4 یا 5 حصے ہیں میرے پاس اس کی، کوئی 3 حصے یا 4 حصے شاید رکھے ہوں گے، اب تو میں مطالعہ نہیں کیا اس کا، لیکن جب میں صرف نحو پڑھایا کرتا تھا تو میں اس کے ابتدائی 2-3 حصوں سے خاصا استفادہ کرتا رہا ہوں۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، بہرحال 3 تو میرے پاس موجود ہیں حصے اس کے، غالباً 4 یا 5 حصے تھے اس کے۔ تو مفتاح القرآن کو اپنے سامنے رکھ کے اس سے قرآن پاک کی مثالیں لیں، اور وہ مثالیں طلباء کو سمجھائیں، یاد کروائیں، اور پھر نحو امیر ہو، علم نحو ہو، یا اس کے بعد نحو کافی شرح جامی ہو، ایک بات نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ قاعدہ سمجھانے کے بعد اس کی مثالیں دی جائیں، بہت زیادہ جتنی بھی ہو سکے۔ اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا استاد گرامی قدر حضرت مولانا شیخ نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نحو امیر کی شرح چھپی ہوئی ہے، غالباً شاید PDF میں بھی موجود ہوگی۔ بہرحال ہمیں تو حضرت نے دور حدیث کے بعد 1 مہینہ مدرسے میں رکھا تھا، اور کتاب خود پڑھائی تھی، اور پڑھائی تھی دورے کے بعد، مطلب اس لیے کہ آپ کو پڑھانے کا انداز آ جائے، تو 1 مہینہ صرف نحو اور بنیادی کتابیں پڑھانے کی باقاعدہ تربیت دی تھی۔ آج اس چیز کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ جب مدارس میں مدرس ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے پڑھانا کیسے ہے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، تو اسی لیے میں نے گزشتہ سالوں میں بھی یہ ترتیب رکھی ہے کہ تخصص دعویٰ کے طلباء کو بنیادی ہدایات، رہنمائی، ٹریننگ دیتا ہوں کہ کتابیں پڑھانی کیسے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اس پہ باقاعدہ سبق لیتے تھے۔ تو وہ جو مصحف حضرت شیخ نذیر صاحب کی کتاب ہے، النحو الیسیر نام ہے اس کا، اس النحو الیسیر میں حضرت نے ہر بحث کے بعد اس کی مثالیں دی ہیں، ہر بحث کے بعد اس کی مثالیں لے کر آئے ہیں، تو تمرین کے طور پہ۔ اور اس عنوان پہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں میرے پاس، تو 2 4 5 کتابیں شاید ہوں گی تمارین والی، مثالوں والی، لیکن ابھی چونکہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں آپ کو ان کتابوں کے نام بھی بتاؤں گا، تو اس لیے میں نے کتابیں پہلے نہیں کھول کے دیکھی ابھی ان کے نام ہم، تو چونکہ عرصہ ہوا میں نے صرف اور نحو نہیں پڑھائی، کافی عرصہ ہو گیا، اس لیے کتابوں کے نام بھی اب مجھے تقریباً سب کا یاد نہیں ہے۔ تو تاہم آپ کو ضرورت اگر ہو، آپ نے پڑھانا ہو، تو آپ کسی وقت بھی رابطہ کریں، میرے پاس جو PDF کتابیں ہوں گی میں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں آپ کو، اور جو کتابیں ہارڈ کاپی کی شکل میں موجود ہوں گی تو ان کے نام اور مکتبوں کے نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ علم نحو سے لے کر شرح جامی تک کتابیں کیسے پڑھنی پڑھانی ہیں، انشاءاللہ العزیز کل اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد نحو کے بعد پھر صرف نحو کے بعد پھر آگے ہم چلیں گے فقہ کی طرف، پھر اصول فقہ، پھر حدیث، اصول حدیث،
اور بلکہ اس سے پہلے منطق، فلسفہ، سب کتابیں پڑھانے کے طریقے اور ان کے بارے میں بنیادی ہدایات انشاءاللہ ابھی بترتیب آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی بحمد اللہ تعالیٰ۔ تقریباً کوئی 22-23 سال ہو گئے تدریس کرتے ہوئے، اور اولا سے لے کے دورے تک تمام اسباق ایک بار نہیں بار بار پڑھانے کا اتفاق ہو چکا ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو جو تجربات میرے ہیں، جو میں نے آج تک تدریس سے جو سیکھا ہے اور اپنے اساتذہ سے جو سیکھا ہے اور جو کتابوں میں اس حوالے سے پڑھا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔